بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام چیلنج ٹو ریلیجن کے تعارف میں سے دوسرے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو ایک بڑا گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ بھئی آج ہمارے پاس فطرت پر یعنی نیچر پر پہلے سے کہیں زیادہ کنٹرول ہے، اتنی طاقت ہے، تو پھر ہماری یہ جو تہذیب ہے یہ اتنی نازک، اتنی کمزور کیوں محسوس ہوتی ہے؟ چلیے آج اسی عجیب سی پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک اتنی شاندار تہذیب اپنے ہی خاتمے کے دہانے پر کھڑی نظر آتی ہے۔ اچھا، اس پیراڈاکس یعنی تضاد کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے ہمیں ایک چیز ماننی پڑے گی، اور وہ ہے آج کی دنیا، خاص طور پر مغربی دنیا کی وہ کامیابیاں جن سے انکار ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں، مصنف کہتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ واقعی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے، ایک دم چکا چوند کر دینے والی۔ کمیونیکیشن ہو یا ٹیکنالوجی، ہر چیز میں اتنی حیران کن ترقی ہوئی ہے کہ سب کچھ ہی بدل گیا ہے۔ آپ خود سوچئے، پوری انسانی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسان نے قدرت کی بڑی بڑی طاقتوں کو اتنی زبردست طریقے سے اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ جتنی طاقت آج ہمارے پاس ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے نیچے کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ایسے خطرے کے نشان ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اسی تہذیب کے بڑے بڑے مفکرین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے میسن کا یہ کال دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے جوش سے سوچا تھا کہ سائنس اور مادی ترقی سے زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم غلط تھے۔ مطلب یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی ہر سوال کا جواب نہیں ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات یا احساس نہیں ہے، اس کی حقیقت ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہماری تہذیب 2 تباہ کن عالمی جنگیں جھیل چکی ہے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اب ہر طرف یہ ڈر ہے کہ اگر تیسری جنگ ہوئی تو شاید ہم اس کے جھٹکے کو سہے ہی نہیں پائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس عجیب سی صورتحال کو سمجھنے کے لیے مصنف ہمیں البرٹ آئنسٹائن کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کی اس بات کی طرف کہ انسانی ذہن کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ تو آئنسٹائن نے یہاں بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، سائنس ایک طرف تو ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے، بہتر بنا رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہی سائنس ہماری زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی بھی پیدا کر رہی ہے۔ ایک طرف یہ ہمیں محنت سے آزاد کر رہی ہے تو دوسری طرف یہی سائنس ہمیں ایک دوسری کو تباہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار بھی دے رہی ہے۔ اور اسی چیز کو آئنسٹائن نے ایک زبردست المیہ یعنی ایک اوور ویلمنگ ٹریجڈی کہا۔ ان کے مطابق یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسانی عقل فطرت کی طاقتوں پر تو قابو پا سکتی ہے، لیکن جب انسانوں کے آپس کے معاملات اور سماجی مسائل آتے ہیں تو وہاں یہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کیا؟ اس پرابلم کی جڑ کہاں ہے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے جو سب سے بنیادی، سب سے اہم سوالات ہیں وہ سائنس کے دائرے سے ہی باہر ہیں۔ مطلب یہ سوال جیسے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، یا لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کو کیسے سلجھایا جائے، انسانیت کی مشترکہ اقدار کیا ہیں، انہیں بچانا کیوں ضروری ہے، انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور ان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ آپ دیکھیے، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہماری پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے، لیکن سائنس اکیلے ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ اور اسی بات کو آئنسٹائن نے یہاں کیا خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے دائرے سے باہر جو اقدار ہیں، جو مقاصد ہیں، اچھائی اور برائی کے فیصلے ہیں، وہ سائنس نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر سائنس اور ہماری عقل ان بنیادی سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہمارا سب سے بڑا اوزار یعنی انسانی عقل ہمارے سب سے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے، ہمیں رہنمائی کے لیے کسی اور ذریعے، کسی اور سورس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یہی وہ سوال ہے جہاں مصنف ہمیں لا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر سائنس اور عقل یہ دنیا بنا تو سکتی ہیں لیکن اسے معنی یا مقصد نہیں دے سکتی، تو پھر ہم یہ کہاں جائیں؟ اسی سوال کے ساتھ آج کا موضوع یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔